یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے جو ایام ہیں وہ انتہائی فضیلت اور بابرکت والے ایام، ان دنوں میں حج ہوتا ہے، پھر ان دنوں میں ایک دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفے کا دن۔ ہمارے لیے کل عرفے کا دن ہے، اور سعودی والوں کے لیے جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے لیے آج جمعہ کے دن عرفے کا دن ہے۔ عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ عرفہ کے معنی پہچان کے آتے ہیں۔ عرفہ کے معنی پہچان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر لے۔ 3 دن خواب دیکھا تھا، آج خواب دیکھا تھا، عرفے کے دن خواب دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے یہ خواب حقیقت ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو عرفہ کے معنی آتے پہچان کے، عرفہ کے معنی آتے جاننے کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کا امر ہے، اور میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، اللہ یہی چاہتے ہیں اور اللہ کی مرضی یہی ہے اور خدا کی خوشنودی اسی میں ہے۔ اسی لیے عرفہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کے اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ عرفے کے دن کا جو بندہ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کے اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 1 روزے کے بدلے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تھا، آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا، 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ عرفہ میں پہنچے، جبل رحمت پہ آپ چڑھے اور جبل رحمت پہ چڑھ کے آپ نے خطبہ دیا اور خطبے کے دن ارشاد فرمایا آج کا دن انتہائی محترم دن ہے۔ عرفے کے دن کے بارے میں فرمایا آج کا دن انتہائی محترم ہے اور یہ مہینہ انتہائی محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا کی، 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ آپ اونٹنی پہ سوار تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ یہ سمجھے آج آپ روزہ ہیں، حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے نہیں جاتے۔ حاجیوں کے لیے چاہے تو روزہ رکھ سکتے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے نہیں گئے ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ رسول اللہ عرفہ میں تھے، آپ اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا کر رہے تھے۔ صحابہ یہ سمجھے آپ روزے سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کے لیے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور بعض روایتوں میں لکھا ہے دوسرے کسی نے پیالہ پیش کیا، دودھ کا پیالہ، تو حضور نے دودھ نوش فرمایا۔ صحابہ سمجھ گئے آج آپ روزے سے نہیں ہیں۔ 5 گھنٹے آپ نے دعا کیا، زندگی کی سب سے لمبی دعا عرفے کی دعا۔ عرفے کے دن کیا کرنا؟ 9 ذی الحجہ کو دعا کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، نماز پڑھے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ عرفے کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا شیطان کو وہ عرفے کے دن اپنے بدن پہ مٹی ڈال رہا تھا اور ذلیل ہو رہا تھا، رسوا ہو رہا تھا اور رو رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے غافل کرنا چاہتا تھا اور خدا کے بندوں کو خدا سے دور کرنا چاہتا تھا اور میں ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، اور یہ تو اللہ کے پاس آ کے گڑ گڑا رہے ہیں، میدان میں آ کے رو رہے ہیں اور خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو شیطان عرفے کے دن سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ عرفے کا دن وہ دن ہے جس دن آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آخری آیت ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے کے 81 دن کے بعد، 81 ڈیز کے بعد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ میں پہنچے، رفیق اعلیٰ میں پہنچے، آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عرفے کا دن انتہائی محترم دن ہے، اس کو غفلت سے اور لاپرواہی سے اور بے اعتنائی سے نہیں گزارنا ہے۔ عرفے کا پورا دن عبادت کا دن ہے، دعا کا دن ہے، روزے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے اور خدا سے لینے کا دن ہے۔ عرفے کے دن حضور نے دعا مانگی، 5 گھنٹے آپ نے دعا مانگی، 5 گھنٹے آپ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ مستقل دعا مانگ رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہم سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے، کڑی دھوپ میں ٹھہر کے آپ دعا مانگ رہے، سائے کی کوئی چیز نہیں تھی، اونٹنی پہ سوار تھے، اب اوپر کھلا آسمان تھا، نیچے زمین تھی، آپ اونٹنی پہ سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا حبیب، اللہ کے حبیب آپ امت کے لیے مانگ رہے، حسن حسین کے لیے نہیں مانگ رہے؟
حسن وہ جس کو آپ کی امت زہر دے کے مار دے گی، حسین آپ کے نواسے جن کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، آپ ان کے لیے دعا نہیں مانگ رہے؟ آپ اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے لیے دعا نہیں مانگ رہے؟ فاطمہ 7 دن بھوکی رہتی ہے، پیٹ پیٹ کو لگ جاتا ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت آتی ہے، آپ فاطمہ کے لیے دعا نہیں مانگ رہے؟ پھر فرمایا آپ اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں مانگ رہے؟ عائشہ کے لیے دعا نہیں مانگ رہے؟ آپ ام سلمہ کے لیے دعا نہیں مانگ رہے؟ آپ زینب کے لیے دعا نہیں مانگ رہے؟ آپ اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیے۔ آپ کے گھر والے بھی کئی دن سے فاقوں میں ہوتے ہیں، حضور روتے تھے، فرماتے تھے جبرائیل چھوڑو، میری اولاد کا چھوڑو، میرے گھر والوں کا چھوڑو، مجھے تو میری امت کی فکر ہے۔ آپ دعا مانگتے رہے کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک کے آنے والے ایک ایک انسان کے لیے۔ عرفے کے میدان میں 5 گھنٹے آپ نے دعا کی، اور آج آپ کی امت ہے 5 منٹ دعا نہیں کر سکتے۔ 5 منٹ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے لمبے دعوے کرتے ہیں، غلامی کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت؟ آقا و عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے ہمارے لیے دعا کریں، اور ہم اپنے لیے 5 منٹ دعا نہ کریں۔ تو عرفے کا دن دعا کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، خدا سے لینے کا دن ہے۔ عرفے کے دن کے بعد ایک دن آتا ہے، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ 3 دن قربانی کے ہیں، 10 تاریخ ذی الحجہ کی، 11 تاریخ اور 12 تاریخ۔ قربانی اصل میں قربانی کہتے ہیں اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا۔ قربانی کہتے ہیں اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا۔ مال قربان کرو، جان قربان کرو، خواہشات قربان کرو، اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا۔ خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا۔ خدا کی خوشنودی کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا، جان کو قربان کر دینا، مال کو قربان کر دینا، خواہشات کو قربان کر دینا۔ خواہشات اس کو کہتے ہیں قربانی۔ قربانی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قربانی اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے، بڑے پیغمبر گزرے۔ قرآن کے 25 سورتوں میں، قرآن کی 25 سورتوں میں 69 جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ قرآن کی 25 سورتوں میں 69 جگہ پہ 69 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، ایک سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی، جس کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے، سورۃ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام کی قرآن میں ایک سورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کا، دوست کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مسلم کہا قرآن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حنیف کہا۔ حضرت ابراہیم امام الناس تھے، حضرت ابراہیم ابو الانبیاء تھے، انبیاء کے باپ تھے، اللہ کے خلیل تھے، اور حضرت ابراہیم حنیف تھے۔ اور قرآن میں کہا واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سچے راستے پہ۔ قرآن میں 69 جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ پھر اللہ جاننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، اور دنیا کو بتانا چاہتے تھے ابراہیم کے دل میں کس کی سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور میں ابراہیم، تم دنیا میں سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کو ہمارے نام پہ قربان کر دو اور ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار، آپ نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دیا ہے، میں اپنی اولاد کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں تم سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کو ہمارے نام پہ ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کے مینا کی وادیوں میں پہنچے۔ 11 سال کے ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام، 11 سال کے ہوئے۔ قرآن میں خداوند قدوس نے وہ نقشہ کھینچا اور بتایا فلما بلغ معہ السعی، فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ان کو لے کے مینا کے وادیوں میں پہنچے اور یوں کہا یا بنی انی اری فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو فرما بردار بیٹا تھا، نبی کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کبھی آپ نے دیکھا کوئی باپ کسی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کوئی باپ بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، باپ بیٹے کو ذبح نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے، آپ نہیں کر رہے ذبح، اللہ کی طرف سے حکم ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ آپ کو جس کا حکم دے رہے ہیں آپ وہ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے، حضرت اسماعیل نے کہا بجان میرے پاس ایک ہی جان ہے، اسماعیل کے پاس ایک ہی جان ہے، 100 جانیں ہوتی تو 100 کی 100 جانیں میں اللہ کے لیے قربان کر دیتی۔ فرما بردار بیٹا میرا بجان میرے پاس ایک ہی جان ہے، 100 جانیں ہوتی تو 100 کی 100 جانیں میں اللہ کے لیے قربان کر دیتی۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے 11 سال کے بیٹے کو مینا کی وادیوں میں زمین پہ لٹایا تو بیٹے نے کہا بجان مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، ہماری زبان میں کہتے ہیں عہدہ لٹائیے، پیٹ کے بل لٹائیے، آپ مجھے چتا لٹائیں گے، پیٹ کے بل لٹائیں گے تو آپ کو ذبح کرنے میں تکلیف ہوگی، چھری چلانا پڑے گا، چھری پہ وزن دینا پڑے گا، چھری پہ زور لگانا پڑے گا، مضبوطی سے گلے پہ چھری رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ نیچے سے چھری چلائیں گے تو میں اپنی گردن کو آپ کی چھری پہ دباؤں گا اور میں گردن کو چھری پہ رگڑوں گا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ 11 سال کا بیٹا جس کی تربیت ماں کے گود میں ہوئی اور ماں نے سکھایا تھا اور سمجھایا تھا بیٹے اللہ کے نام پر قربان ہو جانا، اس سے بڑی کوئی خوشبختی نہیں ہے اور سعادت مندی نہیں ہے اور نیک بختی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا تو بیٹا کہہ رہا ہے 11 سال کا بیٹا بجان اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے کہ ایسا نہ ہو ذبح کرتے کرتے آپ کے دل میں میری محبت جوش مار دے اور بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگو تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھ دیا، پھر بیٹے نے کہا بجان میرے ہاتھ اور پیر کو اچھی طرح سے باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو آپ ذبح کریں اور میرے ہاتھ اور پیر ہلنے لگے اور میں پھڑپڑانے لگوں اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، پھر حضرت اسماعیل نے کہا بجان میرا کرتا اتار دیجئے اور مجھے بغیر کرتے کے ذبح کر دیجئے، میرا کرتا میری والدہ کو دے دیجئے، اور میری والدہ کے پاس کرتے کے علاوہ کوئی نشانی نہیں ہے، قمیص کے علاوہ کوئی نشانی نہیں ہے، میری ماں کو جب میری یاد آئے گی تو میری قمیص دیکھے گی، اس کو تسلی ہوگی اور میری قمیص میری والدہ کو دے دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قمیص اتارا اور حضرت ابراہیم نے پیشانی کے بل لٹایا اور چھری نیچے سے گلے کے نیچے سے چھری چلانے لگے۔ آسمان و زمینوں میں یہ پہلا واقعہ تھا، کائنات کا پہلا واقعہ تھا، کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا تھا۔ آسمان حیران تھا، زمین پریشان تھی، فرشتے اپنے منہ میں فرشتوں نے انگلیاں دے دی تھی، فرشتے حیرت زدہ تھے، ابراہیم یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ آسمان آنسو بہا رہا تھا، زمین کپکپا رہی تھی، رو رہی تھی زمین، فرشتے حیران تھے، آسمان و زمین کی ہر چیز خاموش تھی اور ساکن تھی، اور حضرت ابراہیم چھری چلانے لگے اور بتانے لگے مولا میرے دل میں بیٹے کی محبت سے زیادہ تیری محبت ہے، میں تیرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں اور تیرے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم جب چھری چلانے لگے تو عرش سے آواز آئی، اللہ نے پکارا فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے کہا ابراہیم بس کرو، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم ہم بیٹے کو ذبح کروانا نہیں چاہ رہے تھے، خدا اتنا بڑا ظالم نہیں ہے کہ وہ تم سے تمہارا بیٹا چھین کے امتحان لے اور بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرو، اللہ یہ نہیں چاہ رہے تھے، اللہ تو یہ چاہ رہے تھے، دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے، مقصود یہ تھا، مطلوب یہ تھا، اللہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، رہتی دنیا تک مثال قائم کرنا چاہ رہے تھے اور یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ کی محبت میں ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرا۔ اللہ نے فرمایا بس کرو ابراہیم، اب ہم تمہاری نیکی کا بدلہ دیں اور قیامت تک دیں گے
اور اللہ تعالیٰ نے ایک میلے کو ذبح کیا. اسی لیے حضور سے پوچھا گیا قربانی کیا ہے, رسول اللہ سے پوچھا گیا قربانی کیا ہے, تو حضور نے فرمایا قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا قربانی سے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے, قربانی کے جانور کا گوشت زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے. فرمایا سمینوا ضحایاکم فإنہم علی الصراط مطایاکم, قربانی کے جانوروں کو پال پوس کے بڑا کرو, یہ صراط پہ تمہاری سواری بنیں گے. آج تو رسم بن گیا, رواج بن گیا کہ قربانی دے دو, حصہ رکھ دو اور حصہ ختم کر دو اور لوگوں میں بتا دو ہم نے بھی قربانی دیا. نہیں, قربانی کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ کام سے آئے, آپ کا کلیجہ منہ کو آئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. قربانی کا مقصود اور مطلوب یہ ہے, اور قربانی سے اللہ یہ چاہ رہے کہ تمہارا دل بڑبڑا اٹھے اور تم یہ کہو پروردگار یہ تو آپ جانور کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں, آپ اگر حکم دیتے ہم اپنی اولاد کو ذبح کرتے, آپ حکم دیتے ہم اپنے گلوں پہ چھری پھیرتے. ہر چیز آپ کی دی ہوئی ہے, ہم آپ کے نام پہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ دے, اس کے پاس طاقت نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں بغیر کے ہر آدمی کے پاس میں قربانی کی استطاعت ہے, قربانی اس پہ واجب ہے. جس کے پاس 40-42 ہزار روپے کا سامان سلک رکھا ہوا ہے, 40-42 ہزار روپے جس کے پاس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں, 40-42 ہزار کا کوئی پلاٹ ہے چاہے وہ بیچنے کا ہو, کوئی گھر ہے اس کا جو کرائے پہ دے دیا 40-42 ہزار روپے کا, موبائل فون ہے ایسے ہی رکھا ہوا گھر میں یوز میں نہیں, ایک گاڑی آپ استعمال کر رہے ہیں, گاڑی ایسی رکھی ہوئی ہے جس کی قیمت 40-42 ہزار روپے, اس پر قربانی واجب. حضور نے فرمایا جس پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, اس کی نماز قبول نہیں ہے. عید کی نماز جو قربانی نہیں دیتے, من لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جو قربانی کرنے کی طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے, حضور نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. سخت وعید ہے, سرکار فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے عیدگاہ آنے کی. 2-3 مسئلے بتا کے میں بات ختم کر دوں. آج کل ایک نیا مسئلہ شروع ہوا, لوگ یہ کہنے لگے ایک آدمی کی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. مسئلہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, یہ غلط فہمی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. جبکہ حضور فرمائے قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے علاوہ کوئی نہیں, سب سے محبوب عمل قربانی کے علاوہ کوئی نہیں. قربانی اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ کے نام پہ خون بہانا اللہ کو بہت پسند ہے. ایسے لوگ لوگوں کو روک رہے, کئی لوگ ہیں ایک جانور لا کے بکرا لا کے سمجھ رہے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. نہیں, جس کے پاس بیٹا ہو, بیٹی ہو, گھر میں بیوی ہو, جس کے پاس 42 روپے کا سونا چاندی کسی کے پاس, 42,000 روپے کا سونا چاندی کسی کے پاس, 42,000 روپے کا سامان کسی کے پاس, 42,000 روپے جس میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے, اگر وہ کسی کے پاس ہے تو ان پہ قربانی واجب ہے. نہیں دیں گے تو گنہگار. یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے جس کے پاس پورا پیسہ جمع ہے, گھر کا, جیسے میں باپ ہوں, میرے 3 بیٹے ہیں, سب کا پیسہ میرے پاس جمع ہے, بیٹوں کے پاس کچھ نہیں ہے, تو میرے اوپر قربانی واجب ہے. ہاں ثواب میں سب کو شریک کر سکتا ہوں, ثواب میں سب کو شریک کر سکتا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں یا اللہ میرے بیٹے قربانی دینے کے قابل نہیں ہے, طاقت نہیں ہے ان میں, قربانی تو مجھ پہ واجب ہے, میں قربانی دے رہا ہوں میری طرف سے, لیکن قربانی کا ثواب میرے بیٹوں کو بھی عطا فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے دیتے تھے, ایک قربانی رسول اللہ کی طرف سے دیتے تھے. حضور ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے دیتے تھے, ایک قربانی رسول اللہ اپنی پوری امت کی طرف سے دیتے تھے. تو پہلا مسئلہ تو سنو, ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں. دوسرا مسئلہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں ایک سال اپنی طرف سے قربانی دیتے ہیں, ایک سال اپنی بیوی کی طرف سے قربانی دیتے ہیں, ایک سال اپنی طرف سے, ایک سال بیوی کی طرف سے, ایک سال بچوں کی طرف سے. نہیں, جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی دینا ضروری ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے لوگ اپنی طرف سے نہیں دیتے, مرحومین کی طرف سے دیتے. کان کھول کے سنو, جس پہ واجب ہے پہلے وہ قربانی دے, اس کے بعد اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ مرحومین کی طرف سے قربانی دیجیے. پہلے آپ اپنی طرف سے دیں, پھر اگر گنجائش ہے آپ کے پاس تو آپ مرحومین کی طرف سے قربانی دیں.
چوتھا مسئلہ جو بہت زیادہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، غیر لوگ اس کو اچھا رہے ہیں، بھائی قربانی دینے سے کیا ملتا ہے؟ اتنے پیسے کسی غریب کو صدقہ دے دو، کسی غریب بچی کی شادی میں دے دو۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی، اور بہت سارے پڑھے لکھے جاہل مسلمان قربانی سے پہلے غریبوں کو صدقہ دے رہے اور وہ مال غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سنو، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، جیسے نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، نماز فرض ہے تو نماز ہی پڑھنا پڑے گا، نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، ایسے قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جس پہ قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گا، قربانی کا کوئی بدل نہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی تم یہ اونٹ ذبح کرو۔ باقی 33 اونٹ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے ذبح، 63 اونٹ رسول اللہ نے ذبح کر کے امت کو بتایا قربانی دینا، قربانی کا بہت ثواب ہے، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں میں عام ہو گئی ہے کہ قربانی مت کرو صدقہ دے دو۔ حالات پیچیدہ ہیں، سخت ترین حالات ہیں، قربانی سے روکا جا رہا تو قیمت صدقہ دے دو۔ نہیں میرے بھائیوں، قربانی کا کوئی بدل نہیں، قربانی جس پہ واجب ہے اس کو قربانی دینا ضروری